آپ کو ہمارا یہ ناول عشق میں مر جاواں اچھا لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عشق میں مر جاواں کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے اور اس کی رائٹر ہیں حفصہ جاوید۔ انابیہ اس وقت دلہن کے لباس میں تھی کہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے یا پری۔ اس وقت یہ ایک شہزادی کے روپ میں تھی۔ اس نے جو زیور پہن رکھا تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ اس کی کلائیاں اور گردن درد کر رہی تھی۔ اس نے پیروں میں سونے کی پائل پہن رکھی تھی۔ یہ جوں جوں اونچے درختوں کے پاس سے بھاگ رہی تھی تب اس کے پائل کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں ہرگز اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ یہ جیسے جیسے راستہ طے کر رہی تھی ویسے ویسے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے۔ گوروں کی چاپ اسے سنائی دی۔ یہ گوروں کی چاپ اس کے لیے زندگی کی نوید نہیں بلکہ موت کی آواز تھی۔ میں اس شخص کے پاس دوبارہ نہیں جانا چاہتی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، وہ مجھے اپنی حسین دنیا میں قید کر لے گا، نہیں بننا چاہتی میں اس کی شہزادی۔ یہ اور تیز بھاگنے لگی۔ اس کا دوپٹہ درخت کے اندر اٹکا اور اتر گیا۔ خوبصورت سنہری بال کھل کر بکھر گئے۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر آ گیا۔ گھوڑوں کی چاپ اور تیز ہو گئی۔ یہ جو ہی یہ اونچے پتھر پر پہنچی اس کے پاؤں مڑا اور وہ پتھر سے نیچے گر گئی۔ پیچھے سے ایک خوبصورت کالے رنگ کا گھوڑا اس کے پاس آ کر رکا اور یہ جانتی تھی کہ اس گھوڑے سے کون اترے گا۔ یہاں پر کیوں آ گئی آپ میری جان؟ کتنے پریشان ہو گئے ہیں ہم اور ہمارے لوگ، ہماری جان نکل گئی ہے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اس شخص کے قد و قامت کو دیکھ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ یہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ اس کی بیوی بن کے رہتی ہے۔ اس کے وجود سے اس کا وحشی پن ظاہر ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ نہیں سردار، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں ایک عام انسان ہوں جبکہ آپ ایک بادشاہ۔ آپ جانتی ہیں اس بادشاہ کی ایک ہی ملکہ ہے، انابیہ خان۔ نہیں، میں اس کی ملکہ نہیں، میں کسی کی ملکہ نہیں، میں صرف اور صرف انابیہ شجاع خان ہوں۔ یہ شخص اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، ایسے جیسے اس کا وزن ہی نہیں۔ دیکھو، مجھ پہ ظلم مت کرو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ فیصلہ آج سے 21 سال پہلے ہو چکا ہے میری جان۔ اب اگر تم مجھ سے بھاگنا بھی چاہو گی، تم مجھ سے بھاگنا بھی چاہو تو نہیں بھاگ سکتی۔ تمہاری قسمت مجھ سے جڑ چکی ہے، تمہاری روح، تمہارا وجود میرا ہے۔ اس شخص کی گرفت نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ مضبوط، مگر انابیہ اس کی گرفت سے باہر نہیں آ سکی۔ اس شخص نے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی پشت اس شخص کے سینے سے لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے علاقے میں شام ہو چکی تھی اور بے تحاشا سردی تھی۔ محل کے قریب آتے ہی اس شخص نے اسے گھوڑے سے اتارا۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی انابیہ کی آنکھ کھل گئی۔ انابیہ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ کیسا خواب تھا یہ؟ ایسا لگتا ہے جیسے میں اس جگہ پر پہلے رہ چکی ہوں یا میرا ساتھ وہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ انابیہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑا شخص ہنسنے لگ گیا۔ انابیہ نے پاس پڑا پانی پیا۔ اکثر رات کو ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے اتنی گہری نیند میں چلی جاتی کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ کب سوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ آج سے نہیں بچپن سے ہو رہا تھا۔ یہ اکثر اوقات رات کو خواب میں ڈر جایا کرتی تھی، مگر اسے صبح اٹھ کر نہ وہ خواب یاد رہتا اور نہ ہی رات۔ ابھی بھی یہ ایسے ہی دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ میری شہزادی، 2 دن بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ نیلے شہزادے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ عبدالجبار خان کی بیوی انابیہ جمار خان کتنی خوبصورت ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میری شہزادی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ہمارے بچے کتنے خوبصورت ہوں گے۔ میری شہزادی، آپ جانتی ہیں میں نے محل میں پوری تیاری کر رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جبار نے اس کے ہاتھ تھامے اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آپ کے بڑے ہونے کا انتظار کیا ہم نے، بہت انتظار کیا۔ آپ جانتی ہیں
آپ چھوٹی سی تھی، ہم آپ سے ملنے آیا کرتے تھے، آپ ہمیں دیکھ کر بھاگ جایا کرتی تھی اور ہم آپ کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ جبار نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ آپ کے والد سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم سے چھین لیں گے، بہت غلط سوچتے ہیں، شاید وہ اپنا وعدہ بھول چکے ہیں، مگر ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے۔ عبدالجبار خان کی بیوی انابیہ جبار خان۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ، آپ کو اپنے نام سے بلانا۔ آپ تو بچپن سے ہمارے نام سے منسوب ہیں، آپ تو بچپن سے ہی ہماری محرم ہیں۔ ہم چاہتے تو آپ کو بہت پہلے ہی لے جا چکے یہاں سے، مگر ہم وعدے نہیں توڑتے۔ ہم جا رہے ہیں شہزادی، اب آپ نے آنا ہے ہمارے پاس، آپ کا گھر آپ کا منتظر ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ جبار اٹھ کر گیا اور انابیہ کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیرا۔ یہ جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ انابیہ اس وقت بھائی اور باپ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ یہ لوگ اس بچی کو لینے ترکی جا رہے تھے جسے تیمور نے اڈاپٹ کرنے کا سوچا تھا۔ انابیہ، کہیں باہر نہیں جانا اور اپنا بہت دھیان رکھنا، کہیں باہر نہیں جانا اور کسی سے بات بھی مت کرنا زیادہ۔ بابا آپ تو پریشان ہوتے ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چھوٹے بابا ہیں نا ہمارے پاس، مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ تمہارے چھوٹے بابا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی۔ البتہ تمہاری چھوٹی ماما کو گاؤں جانا پڑا ہے کسی کام سے، اس لیے تم اور سارا اپنی دادی کے ساتھ اکیلے ہو گئے۔ یہ سنتے ہی انابیہ بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ چھوٹے بابا انہیں بلوچستان جانے سے روک نہ لے۔ چھوٹی، تم نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، واپسی پر میرے ساتھ تمہاری بھتیجی بھی ہوگی، مجھے انتظار رہے گا بھیا، آپ جلدی سے آئیے گا۔ ارمان اور انابیہ دونوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ انابیہ کے ہاتھ میں بیگ تھا اور دادی جان کے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ کہیں نہیں جانا نانی، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، موڑے نے آپ کو فوراً بلایا ہے، ہمیں فوراً جانا ہوگا، اس لیے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، تو لڑکیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ انابیہ کو ہم وہاں نہیں لے کر جائیں گے نانی، ہم اسے اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوگا دادی جان۔ اب میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں کہ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، آپ بالکل بھی پریشان مت ہوں، پپھو ہی نے ہمیں آج ہی پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ دادی پریشان ہو گئی، وہ سمجھ نہیں سکی کہ اس وقت ان کو کیا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، مگر انابیہ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، جہاں بھی جائیں گے تم میرے ساتھ ہی رہنا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر یہ لوگ اترے اور اپنا سامان لے کر باہر آئے۔ انابیہ، تم نانی جان کو لے کر گاڑی میں بیٹھو، ہم آ رہے ہیں۔ سارا، تم میرے ساتھ آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارا ارمان بات کرنے کی غرض سے ایئرپورٹ کے اندر چلے گئے، جبکہ انابیہ کو کوئٹہ میں اترتے ہی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا، جیسے اس جگہ سے اس کا کوئی خاص رشتہ ہے۔ یہ پہلی بار کوئٹہ آ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس کی والدہ بتایا کرتی تھی کہ جب یہ بہت چھوٹی تھی تو یہ آخری بار کوئٹہ آئی تھی، شاید یہ بیمار تھی تبھی کوئٹہ سے شہر چلے گئے تھے۔ یہ لوگ نانی جان، کتنا خوبصورت ہے ہمارا علاقہ۔ اور ارمان پیچھے سے آیا اور اپنی نانی کے کندھے کے بازو پھیلائے۔ ہاں، میں ہی بہت عرصے بعد یہاں پر آ رہی ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے دادی، اب ہم کچھ عرصہ یہاں پر رہ کر ہی جائیں گے۔ سارا گاڑی میں بیٹھے ہوئے دادی کو بول رہی تھی، جبکہ انابیہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے کیسے جذبات ہیں جو اس جگہ پر آ کر اور بڑھ گئے ہیں۔ اناب اور ارمان فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ارمان جو ہی زیارت کے علاقے میں داخل ہوا، انابیہ کے دل کے اندر بے چینی بے تحاشا بڑھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی زیادہ خاموش اور بے چین کیوں ہو؟ سارا نے انابیہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو اس سے پوچھ ہی لیا۔ پتہ نہیں، یہاں پر آ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس شہر سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا یہاں پہ کوئی اپنا رہتا ہے۔ وہم ہے تمہارا بیٹا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ ارمان، جلد از جلد ہمیں گھر پہنچاؤ، دادی نے ارمان کو کہا، جبکہ ارمان نے گاڑی روک دی۔ انابیہ، پیر سائیں کا مزار آیا ہے، ہم یہاں حاضری دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم انہیں بہت معتبر سمجھتے ہیں، تم بھی اترو، اور سارا تم بھی اترو۔ دادی نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے پر بے تحاشا پریشانی آ گئی۔ ارمان بیٹا، میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں کہ سیدھا گھر چلو۔ نانی جان، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم یہاں حاضری دیے بغیر آگے نہیں جاتے۔ لڑکیاں پہلی بار آئی ہیں تو انہیں یہاں لے کر آنا چاہیے۔ ارمان، اسے روک لو، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھین لی جائے گی۔ کیا ہو گیا دادی جان، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تم لوگ ابھی بچے ہو،
تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتی ہوں. جاؤ اور فوراً روکو اسے. اگر وہ مزار کے اندر چلی گئی تو وہ ہماری نہیں رہے گی. ارمان نے دادی کی بات سنی تو سامنے سیڑھیاں چڑھتی انابیہ پر نظر پڑی. وہ ایسے اوپر جا رہی تھی جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو. اناب رک جاؤ، اوپر مت جاؤ. ارمان اس کے پیچھے بھاگا مگر انابیہ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور مزار کے اندر چلی گئی. یہ جیسے ہی مزار کے اندر گئی اس پر پھولوں کی بے تحاشا بارش ہوئی. اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی دنیا نہیں تھی جسے یہ چھوڑ کر آئی تھی. آگے روشنی ہی روشنی تھی. اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں آ گئی ہے. بابا بابا کہاں ہے آپ؟ یہ مزار کے ہاتھے میں آ گئی اور بھاگنے لگی. یہ جو ہے آگے بڑھے اسے ایک شخص نظر آیا. وہ دعا کر رہا تھا. اس کے ہاتھ اس کی آنکھوں پر تھے. انابیہ کے نیلے نشان میں سخت تکلیف ہونا شروع ہو گئی. اس کے اندر سے نیلی روشنی نکلنے لگی. درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ اونچی آواز سے رونے لگ گئی. کون ہو تم اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے اسے جو ہی اپنے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے. شخص کی گہری نیلی آنکھیں بالکل انابیہ جیسی تھی. اس کے ہاتھ پر نیلا نشان سے بھی روشنی نکل رہی تھی. کون ہو تم؟ تمہارا محرم، تمہارا شوہر سردار عبدالجبار خان. تمہیں یہاں آنا تھا، یہ ہمارا وعدہ تھا. آج وہ وعدہ پورا ہوا. اب تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہو. جبار زمین سے اٹھا اور انابیہ کی طرف آنے لگا. اس کا قد 6.5 فٹ تھا. جسم کسی وحشی کی طرح چوڑا. اس کے بازو اس کے سفید کرتے سے بھی باہر جھانک رہے تھے. سرخ سفید رنگت پر نیلی آنکھیں بہت خوبصورت لگتی تھی. بال ماتھے پر آئے ہوئے تھے جبکہ یہ بڑے شان سے انابیہ کی طرف آ رہا تھا. مجھے جانا ہے. یہ پیچھے کی طرف بھاگ گئی مگر جن سیڑھیوں سے یہ آئی تھی وہ وہاں پر نہیں تھی. تمہارا ہر راستہ مجھ تک جاتا ہے. اب تمہاری زندگی کے باقی تمام راستے بند ہو چکے ہیں. انابیہ کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے اتنی تیزی سے مزار کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئی. جبار اس کی طرف آنے لگا. میری نارون دلہن، فرار کا اب کوئی راستہ نہیں. اب تم صرف میری ہو. تمہیں میرے پاس رہنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہیں نہیں جانتی اور یہ میں کس جگہ پر آ گئی ہوں. یہ انابیہ کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا. انابیہ کے نشان سے نکلتی روشنی نے اس کے درد کی شدت میں اضافہ کر دیا. اس وحشی سے جان چھڑانے کے لیے انابیہ پوری کوشش کر رہی تھی مگر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے. کوشش کا کوئی فائدہ نہیں. شہزادی، اب آپ اپنے گھر آ چکی ہیں. مزار کے پچھلے راستے سے یہاں سے ایسے ہی اٹھائے نکل گیا. اس نے پچھلی سیڑھیاں جیسے ہی طے کی. نیچے لوگوں کا ہجوم تھا. انابیہ پر پھولوں کی بارش ہوگی مگر نیلے پھولوں کی. جبار خان نے اپنے اوپر کی ہوئی چادر انابیہ کے گرد پھیلا دی. مجھے جانے دو. میرا تمہاری دنیا سے کوئی تعلق نہیں. جلد ہی آپ اس حقیقت کو جان جائیں گی. جبار نے اس کی پیشانی چومی اور اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ رکھا جس سے انابیہ اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی. زندہ اور سلامت رہے ہمارے شہزادے اور شہزادی. لوگوں کے شور میں اسے یہاں سے لیے درخت کے پاس آیا جہاں سے ہارون نے اس کا باندھا ہوا گھوڑا کھولا اور یہ اسے لیے گھوڑے پر بیٹھ گیا. بہت جلد آپ اپنے محل میں ہوں گی. ہماری منزل پر. انابیہ کو اپنے باہوں میں چھپائے اس نے گھوڑا دوڑایا. لوگوں نے ان پر جاتے جاتے بھی بے تحاشا پھول پھینکے.